امریکہ میں جو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کیبنٹ کی ملکیت تھی، وہاں ڈسکس ہوا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ملکیت تھی، وہاں ڈسکس ہوا، جس میں افواج پاکستان کے تمام سربراہان موجود تھے. اور اس میں جو ہے کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں شدید مداخلت ہے، اور اس میں کہا گیا کہ ایک سخت قسم کا جواب اس میں ان کو لکھا جائے، امریکہ کو امبیسی کے ذریعے سے لکھا جائے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے مداخلت کریں. سو اسٹرانگ ڈیموش لکھا گیا، اور یہ کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری سے لکھا گیا. پھر اس کا اعادہ جو ہے، اور ہم نے اس کی غلامی کرتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی، ہم نے عمران خان صاحب کو چھٹی کرا دی وزارت عظمیٰ کے دفتر سے. نئے جب وزیر اعظم آئے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے پھر دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میٹنگ کی، اور اس میں پھر اعادہ کیا گیا. سربراہان عسکری قیادت کی سارے موجود تھے، اور انہوں نے امبیسڈر کو بلایا اپنے مجید کو، اس کی بات سنی. انہوں نے کہا واقعی ہی ڈونلڈ لو نے مجھے یہ دھمکی دی تھی، دھمکی آمیز، اور میں نے یہ جو ہے سائفر بھیجا تھا پاکستان کی فارن منسٹری کو. اب وہ یہ ہمارا سائفر بھیجنے کا انداز ہے، یہ پاکستان میں جہاں بھی پاکستان کی مشنز، پاکستان کی ایمبیسیز ہیں دنیا ساری میں، یہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کسی سے بات ہو، وہ اپنے فارن منسٹر کو، فارن افیئرز کو، فارن آفس کو وہ اس سے مطلع کرتے ہیں. تو چنانچہ یہ سائفرز تو سارے دنیا سے پاکستان کی فارن منسٹری میں ان کے اپنے مشن بھیجتے ہیں جو بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی سیکریسی والی بات نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری ہی کابینہ نے محترم عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. مطلب ہے اس کی سیکریسی سے پردہ اٹھا لیا گیا تھا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پھر ہمارے پرائم منسٹر کا ایک حلف ہے جو حلف لیتا ہے، اور وہ حلف باقی ساروں سے یونیک ہے، مختلف ہے. اس لیے مختلف ہے کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے. اس لیے عوام ساری کی اسے تائید اور حمایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ حلف لیتا ہے کہ میں کوئی بھی ایسی جو ہے میرے نوٹس میں، میرے نالج میں وزارت عظمیٰ کے دوران کوئی ایسی پرائیویٹ چیز آئے گی تو اس کا فیصلہ واحد اور واحد وزیر اعظم کرتا ہے کہ کیا جو ہے قوم کو یا کسی شخص کو یا کسی ادارے کو اس کو جو ہے آشکارا کرنا چاہیے، اس کو آگے ہی دینی چاہیے، اس کو جو ہے کسی کو مطلع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ مناسب سمجھا کہ قوم کو اس میں اعتماد میں لیا جائے. اسی طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کو ہینری کسنگر نے ایک دھمکی دی تھی کہ بھٹو تم ایٹم بام بنانے سے باز آ جاؤ وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے، تو بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں، پنڈی میں ہی راجہ بازار میں انہوں نے لہرایا تھا کہ یہ مجھے جو ہے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے. لیکن اس نے بھی، شیر کے بچے نے کہا تھا میری جان بھلا چلی جائے لیکن پاکستان کی دفاع کو میں سیسا ملائی دیوار بنا کے چھوڑوں گا، اور اس نے ایٹم بام بند نہ کیا. اور ہم نے ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ہم نے واقعی ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ ضیاء الحق کے ذریعے اور مولوی مشتاق کے ذریعے ہم نے پھانسی چڑھا کے لہد میں اتار دیا. یہ شرم آنی چاہیے جس نے بھی یہ سائفر کا کیس بنایا ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ عمران خان نے بھی 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ ڈونلڈ لو یہ دھمکی دے رہا ہے. اور ہم نے صرف ڈونلڈ لو کی تابعداری یہ نہیں کی کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے چلتا کیا، ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا، اور زنجیروں کے پیچھے اب اس کے پیچھے جیل میں ہم نے اس کو جو ہے ڈالا ہوا ہے. یہ ہم تابعداری اور غلامی کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی. یہ ہے سائفر. شرم آنی چاہیے جس نے یہ سائفر کا کیس بنایا ہے اور جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ اگر وہ کہتا ہے ایبسولیوٹلی ناٹ کہتا ہے عمران خان، تو وہ
غیرت اور حمیت پاکستان کے عوام کی طاقت دکھاتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اور اگر اس کو چھٹی کرا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی تابع داری اور غلامی ہم نے اس حد تک کرنی ہے تو آج ہم نے اندر رکھا ہوا ہے. اسی سلسلے میں آج کی درخواست تھی ہماری کہ وہ جناب آپ کے پاس تو ہم آئے تھے کہ یہ نوٹس ہی غیر قانونی طور پہ دیا گیا ہے, FI کو اختیار ہے ہی نہیں اس معاملے میں, تو آپ نے اس کو اتنا طوالت دی ہے کہ پرچہ انہوں نے درج کر دیا ہے. اس لیے اب نوٹس کی کواشمنٹ نہیں, اب ہم پرچے کی کواشمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے آج ترمیمی امینڈمنٹ کی درخواست دی تھی, اور اس میں ہم نے استدعا کی تھی کہ نہ صرف پرچے کو کالعدم قرار دیا جائے بلکہ یہ اس کیس کو ہی کواش کر دیا جائے. تو چنانچہ آج ہماری وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے. ہم نے امینڈڈ پٹیشن بھی داخل کر دی ہے اور ہم نے جو ہے ان کو فریق بھی بنا دیا ہے, اس SHO کو, اس تفتیشی افسر کو جس نے یہ کیس قائم کیا ہے اور جو اب یہ کیس آگے لے کر تفتیش کر رہا ہے. تو اس کی جو ہے ہماری ترمیم کی درخواست منظور کر لی گئی ہے, ان کو بھی جو ہے بنا دیا گیا ہے فریق, اور ہماری ترمیمی جو ہے آج ریٹ پٹیشن یعنی درخواست کو وہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے. اور میں نے استدعا کی ہے کہ آپ اسے اگلے ہفتے میں لگائیں, کیونکہ قوم ایک سراسیمگی کے عالم سے گزر رہی ہے, ضائع ہو رہا ہے قوم کا وقت بھی, ملک کا وقت بھی, عدالتوں کا وقت بھی. ہمیں بھی کبھی اٹک جیل جانا پڑتا ہے اور اب انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں. تو یہ ایک دن بھی اسے جیل میں نہیں رہنا چاہیے عمران خان, ایک دن بھی اس کیس میں نہیں اسے رہنا چاہیے. جتنے دن آپ اس کے جیل میں گزروا رہے ہیں یہ آرٹیکل 9, آرٹیکل 2A, آرٹیکل 4, آرٹیکل 14, آرٹیکل 25 یہ ساروں کی خلاف ورزی ہے, اور یہ آئین میں بنیادی حقوق عمران خان کے سلب کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ استدعا کی ہے, اور امید ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نیکسٹ ویک اسے لگا دیں تاکہ اس کو یکسو کریں, بجائے اس کے کہ ٹرائل ہوتا پھرے. اور تفتیشی صاحب جو ہے ہمارے, اور ہمارا جو ٹرائل کورٹ ہے بڑی غلامانہ انداز سے جا کے وہ ریمانڈ جوڈیشل دے کے ہمیں پھر جیل میں جو ہے ایک جوڈیشل سینکشن کے ذریعے, ایک عدالتی حکم کے ذریعے ہمیں جیل میں رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی اس کیس میں جس کا کوئی دور نزدیک سے پاکستان کی دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 1923 کا جو آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے یہ تاج برطانیہ نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. اب آزاد ریاست خدا داد پاکستان میں آئین کے تابع ہوتے ہوئے ہمیں پھر بھی عمران خان کو اسی قانون کے تحت جو ہے غلام رکھا گیا ہے. تو کیا یہ تسلسل ہے پاکستان کی عوام کو غلام رکھنے کا کہ پہلے تاج برطانیہ نے غلام رکھا, اب ہماری اپنی حکومت جو ہے اسی کو اسی کلونیل جو ہے لیگسی کو لے کر آگے لے کر اپنے جو ہے عوام کو یا حکمران سابقہ کو وہ پابہ سراسل رکھے ہوئے. تو اس میں کوئی ایسا پاکستان کی نہ تو تنصیب کوئی آشکارا ہوئی, نہ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی عنصر تھا کہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا اطلاق کیا جائے, اور نہ ہی دور نزدیک سے اس میں کوئی کسی بھی جرم کا جو ہے شاخسانہ نکلتا ہے کہ اسے جو ہے تعدیبی کارروائی کے تحت جیل میں ڈالا جا سکے. کسی شخص کو بھی چہ جائے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کا, اور بدقسمتی ان کی دیکھیے گا کہ یہ جتنی اس قسم کی طالع آزمائیاں کرتے ہیں, جتنا اس پر تشدد کر کے اس کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں اور اس طرح جھوٹے مقدمات بناتے ہیں, اس سے اس کے ووٹ بینک کو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. لوگوں کے غم و غصے میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ مہنگائی کا بوجھ اس عوام پر ڈال دیا ہے, وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے, وہ تیل کی قیمتوں کو انہوں نے جو ہے اوپر آسمان پر لے کر گئے ہیں کہ آج عالمان پاکستان کے عوام جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی محروم ہیں, اور آج ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیے گا. تو اس قسم کے تشدد سے, ظلم سے ریاستیں نہیں چلا کرتی, نا انصافی سے ریاستیں نہیں چلا